علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات۔ درود پڑھی محمد و آل محمد پر، ہما صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، عزاداران امام حسین علیہ السلام، عزاداران مظلوم کربلا، احسال ثواب کے حوالے سے یہ مجلس عزا منعقد کی گئی ہے اور سوگوار خاندان کو سب سے پہلے صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور یقینی طور پر یہ صبر کی تلقین اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پڑھی محمد و آل محمد ما صلی علی محمد، نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت۔ تو قرآن بھی صبر کی تلقین کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ اور مرحوم کے والد محترم اور والدہ محترمہ میرے سامنے موجود ہیں، تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ اور سامعین محترم، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارے چاہنے والے کا، چاہے وہ مرد ہو یا مومن مومنہ عورت، ہمارا مرد، ہمارا چاہنے والا، ہماری مومنہ، ہمارے چاہنے والی کا اگر کوئی بیٹا اس کی زندگی میں وفات پا جائے، بہت توجہ کی ضرورت ہے، ہمارے کسی چاہنے والے کا بیٹا اگر اس کی زندگی میں، بچہ اس کی زندگی میں، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کی زندگی میں وفات پا جائے، تو وہ بچہ ان 70 بیٹوں سے بہتر ہے کہ جو ان کے باپ نے ان کی زندگی میں چھوڑ کر مرے ہوں۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کی موت دیکھ لیتا ہے، اور اگر وہی باپ اپنے 70 بیٹوں کو چھوڑ کر جائے اور وہ 70 بیٹے خدا کی راہ میں جہاد کریں، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ بیٹا جو ماں باپ کی حیات میں انتقال کر گیا، وہ ان 70 بیٹوں سے افضل ہے جس کو ماں باپ اپنی زندگی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور فقط یہ نہیں کہا کہ وہ 70 بیٹے 70 بیٹوں سے افضل ہے، فقط یہ نہیں کہا، بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ 70 جوان بیٹے خدا کی راہ میں جہاد کریں، اس سے بھی افضل ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر تمہارا کوئی جوان بچہ، اگر تمہارا کوئی معصوم اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے، تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بچہ، وہ جوان جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، جس کے جنازے میں تم نے گریہ کیا ہے، جس کے جنازے میں تم نے آہو بکا کیا ہے، وہ بیٹا ان 70 بیٹوں سے افضل ہے جسے تم اس دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ یہ تعلیمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ کیا فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیمات دی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، تو اس کی بھی دلیل موجود ہے کہ جب رسول خدا کے بیٹے جناب قاسم کا انتقال ہوا، بہت توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ ایک بیٹے کے احسال ثواب کی مجلس ہے، کہ جب رسول خدا کے بیٹے جناب قاسم کا انتقال ہوا تو جناب خدیجہ بیٹی کی جدائی میں رو رہی تھیں، گریہ کر رہی تھیں۔ اچھا، یہاں پر دو مسئلوں کا جواب ہے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ گریہ کرنا سنت رسول بھی ہے، سنت جناب خدیجہ بھی ہے۔ رسول خدا کی زوجہ جناب خدیجہ اپنے بیٹے کی جدائی پر بار بار گریہ کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ رسول خدا حاضر ہوئے حجرے میں، اور رسول خدا نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ یا خدیجہ، مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ بات جانتی ہیں
کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ کہا جی اللہ کے رسول میں یہ بات جانتی ہوں۔ تو کہا اب آپ یہ بھی بات جان لیجئے کہ بیٹے کی موت پر اگر آپ اس طرح سے گریہ کر رہی ہیں تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو بیٹا آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں موت کی منزل پر پہنچا ہے، یہی بیٹا قیامت کے دن آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یعنی کہ رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی زوجہ جناب خدیجہ کو فرما رہے ہیں کہ جس بیٹے پر آپ گریہ کر رہی ہیں، توجہ کی ضرورت ہے، جس بیٹے پر آپ گریہ کر رہی ہیں یہی بیٹا جنت کے اعلیٰ مقام میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو جنت کے دروازے سے داخل کرے گا۔ پھر کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا یہ منصب فقط جناب خدیجہ تک اور رسول خدا تک محدود ہے؟ تو رسول خدا نے، میں والدین کے لیے اور ان والدین کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں جن کے جوان بچے یا چھوٹے بچے، معصوم بچے ان کی حیات میں انتقال فرما گئے، رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ہر مومن کا کوئی بھی بچہ یا جوان اپنے والدین کی زندگی میں اگر موت پا جاتا ہے، وہی بچہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کر اپنے ماں کے بھی ہاتھ کو پکڑے گا، اپنے باپ کے بھی ہاتھ کو پکڑے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یعنی کہ یہ منزل دیکھیے کہ اگر جوان بیٹا مر رہا ہے یا اگر چھوٹا بیٹا مر رہا ہے تو اس کی تعظیم اسلام کس طریقے سے بتا رہا ہے، اس کی تعظیم خدا کے نبی کس طریقے سے بتا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک صحابی رسول کے بیٹے کا انتقال ہوا، کیونکہ میں نے بات اللہ کے نبی سے شروع کی تو میں صحابیت پر بھی آ جاؤں اور ہماری جان قربان رسول کے مخلص صحابہ پر۔ تو جب ایک صحابی رسول کے بیٹے کا انتقال ہوا، وہ بیٹا کے انتقال کے بعد اس کے والد محترم رسول اللہ کے سامنے زاروں قطار گریہ کرتے رہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا ان کے سامنے آئے اور آ کر کہنے لگے یہ بتاؤ کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ صحابی رسول نے فرمایا اے اللہ کے نبی جنت کے 8 دروازے ہیں۔ پھر رسول اللہ نے سوال کیا جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے نبی جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں کی تعداد 8 ہے، یعنی کہ ایک اضافی دروازہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے۔ اور پھر رسول خدا مسکرائے اور کہنے لگے تم اپنے بیٹے کی موت پر زاروں قطار گریہ کر رہے ہو، لیکن میں اللہ کے نبی تمہیں اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ جنت کے اگر 8 دروازے ہیں اور تم جس دروازے سے بھی داخل ہوگے تمہارا بیٹا جنت کے دروازے پر تمہارا استقبال کرے گا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ منزل ہے سامعین محترم۔ جوان بیٹی کی موت یا بچے کی موت پر اسلام کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے؟ اسلام یہی پیغام دینا چاہ رہا ہے سامعین محترم۔ اور خود اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، اور جب کسی بھی بچے کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، چاہے ماں باپ کی زندگی میں اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، تو اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر بات جانتا ہے، اللہ تو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ وہ اللہ ملک الموت سے یہ سوال کرتا ہے۔ اللہ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں خدا کے پیغام کی طرف۔ اللہ سوال کرتا ہے ملک الموت سے کہ یہ بتا کہ جب بندہ مومن کے بیٹے یا بیٹی کی روح کو تو نے قبض کیا تو اس وقت اس کے ماں باپ کی کیا حالت تھی؟ اللہ اکبر۔ اللہ پوچھ رہا ہے ملک الموت سے کہ جب تو نے ماں باپ کے سامنے اس کے بچے کی روح کو قبض کیا تو اس وقت ماں باپ کا کیا حال تھا، ماں باپ کی کیا حالت تھی؟
تو ملک الموت جب یہ جواب دیتا ہے، مومن کی بات ہو رہی ہے، منافق کی بات نہیں ہو رہی. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم تو مومن کے درجے پر فائز ہیں، کیونکہ ہماری زبان پر علی ولی اللہ آ گیا. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو کیا سوال ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہو رہا ہے کہ اللہ ملک الموت سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جب تم نے میرے بندے کے سامنے اس کے بچے کی روح کو قبض کیا تو اس وقت میرے بندہ مومن اور مومنہ کا کیا حال تھا، کیا احوال تھا؟ اللہ پوچھ رہا ہے. تو ملک الموت جواب دیتا ہے، یا اللہ، کہ جب ہم نے کسی بھی والدین کے سامنے اس کی اولاد کی روح کو قبض کیا، وہ مومن بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدا بلند کر رہا تھا. وہ مومن خدا کی رحمتوں کا شکریہ ادا کر رہا تھا. وہ مومن رو تو رہا تھا لیکن خدا سے شکوہ نہیں کر رہا تھا. وہ مومن اور مومنہ خدا کی حمد پڑھ رہے تھے. جب خدا یہ بات سنتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے جس مومن اور مومنہ کے سامنے اس کے جوان بچے کا یا چھوٹے بچے کا انتقال ہوا ہو اور وہ تسبیح خدا میں مصروف ہو، اگر وہ حمد خدا میں مصروف ہو، تو میں خدا یہ حکم دیتا ہوں کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے. اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھا جائے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر درود ہدیہ کریں آپ اس وقت سال ثواب کی مجلس میں ہیں، ماحول مجلس کا بنائیے. تو مقصد کس بات کا ہے؟ مقصد اس بات کا ہے کہ اللہ کیا پیغام دے رہا ہے کہ جو بھی میرا چاہنے والا اپنی اولاد کی موت پر صبر کر رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، وہ صبر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ اس مومن اور مومنہ کے نام کا بیت الحمد جنت میں تعمیر کیا جائے. یہ منزل ہے سامنے ہوتا ہے. اور منزل یہاں ختم نہیں ہوتی. یہ تو فقط اولاد کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے گزارشات پیش کی. اب اس شخصیت پر آ جائیں جس کے اصال ثواب کی آج مجلس ہے. سید ضیاء عباس کے اصال ثواب کے حوالے سے مجلس اعزاز. میرے لیے بھی مشکل ہے ان کے اصال ثواب کی مجلس کو پڑھنا، کیونکہ جب ہم دنیا میں اور لوگوں کی مجالس کو پڑھتے ہیں اصال ثواب کی تو ہمارا پڑھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب ہم اپنے محبت کرنے والوں کی اصال ثواب کی مجلس پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے. اور اسلام بھی اس بات کی تعلیم دیتا ہے. سامعین محترم، اسلام اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ جب شخصیت پر بات ضرور کرو. اسلام کہتا ہے کیونکہ جو بھی شخصیت اپنے آپ کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر سوار دیتی ہے اور وہ مرتی نہیں ہے بلکہ شہادت کے مقام پر پہنچ جاتی ہے. اب بات سید ضیاء عباس کے حوالے سے کی جائے کہ محبت کی اس منزل پر قائم تھے کہ جب بیٹے کے مرتبے پر پہنچے تو اپنے ماں باپ سے محبت کرتے نظر آئے. ان کے ماں باپ ان سے شفقت کرتے رہے، وہ اپنے ماں باپ سے محبتیں دیتے بھی رہے اور اپنے ماں باپ سے محبتیں سمیٹتے بھی رہے. جب وہ بھائی کے منصب پر پہنچے تو ان کے وہ بھائی جو میرے سامنے موجود ہیں ان سے محبت کرتے رہے. فقط بھائی سمجھ کر محبت نہیں کی، دوست سمجھ کر بھی محبت کی. بھائی کو بھائی بھی سمجھا اور دوست بھی سمجھا. یہی اسلام کہتا ہے کہ تمہارا بھائی تمہارا بہترین دوست ہے. جب ایک بہن کے بھائی بنے تو اس بہن کو محبتیں دیتے نظر آئے، اس بہن کی خوشیوں میں شریک نظر آئے. شخصیت پہ بات ہونی چاہیے. اس بہن سے محبت کا بار بار اظہار کرتے رہے. اور جب شوہر یعنی خاوند کے درجے پر پہنچے
تو اپنی زوجہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے نظر آئے. جب باپ کے درجے پر پہنچے تو اپنے بیٹوں کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے نظر آئے. اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیٹا بیٹی کے لیے کوسوں میل دور نوکری کر کے باپ کی قربانیوں کا اعلان کرتے نظر آئے. جب باپ کے منصب پر پہنچے تو باپ کے منصب پر پہنچ کر کس انداز سے قربانیاں دے رہے ہیں. اور اسلام نام ہے قربانی دینے کا. اسلام نام قربانی اس منصب پر بھی دینے کا ہے کہ باپ بن کر بھی قربانی دینی ہے، بیٹا بن کر بھی قربانی دینی ہے، بھائی بن کر بھی قربانی دینی ہے، رشتہ دار بن کر بھی قربانی دینی ہے. اس منصب پر پہنچ کر جب تمام منصب پر فائز ہو گئے اور ہر منصب پر پہنچ کر قربانی دیتے ہوئے نظر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کیا دیا. وہ انعام کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کیا دیا، یعنی کہ ایک بہترین بیٹا بن کر دکھایا، ایک بہترین باپ بن کر دکھایا، ایک بہترین بھائی بن کر دکھایا، ایک بہترین شوہر بن کر دکھایا، ایک بہترین رشتہ دار بن کر دکھایا، ایک بہترین انسان بن کر دکھایا. تو اللہ نے انعام کیا دیا؟ اللہ نے شب جمعہ اپنے پاس بلا لیا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ. اللہ نے انعام کیا دیا؟ اللہ نے شب جمعہ اپنے پاس بلا لیا. سامنے محترم، جب میں نے شب جمعہ پر تحقیق کی تو مجھے کیا جواب ملا؟ میں نے یہ جملہ کہنا آسان نہیں ہے کہ اللہ نے شب جمعہ اپنے پاس بلا لیا. میں ذاتی طور پر ایک ذاکر کی حیثیت سے خدا سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ جب مجھے موت کی منزل پر فائز کرنا تو شب جمعہ کو کرنا، کیونکہ جمعرات کی ظہر سے لے کر جمعے کی ظہر تک کوئی بھی مومن اگر انتقال فرماتا ہے تو خدا اسے اپنے رحمتوں کے احسار میں لے لیتا ہے. اس پہ عذاب قبر نہیں ہوتا، اس پہ فشار قبر نہیں ہوتا، اس پر خدا کی طرف سے عذابوں کا سلسلہ جاری نہیں ہوتا، بلکہ خدا اپنے ان بندوں کے لیے جن کو خدا جمعرات کی ظہر سے جمعے کی ظہر تک اپنے پاس بلاتا ہے، خدا رحمتوں کے سمندر کھول دیتا ہے، خدا رحمتوں کے دریا کھول دیتا ہے، خدا رحمتیں کھول دیتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بندے، تو نے اپنی زندگی میں دنیا والوں کو انعام دیا، تو ایک شفیق بیٹا بن کر رہا، تو ایک شفیق بھائی بن کر رہا، تو ایک شفیق شوہر بن کر رہا، تو ایک شفیق باپ بن کر رہا، تو ایک شفیق انسان بن کر رہا، اور جب تیری موت ہوئی تو شب جمعہ کو ہوئی میں خدا اپنی رحمتیں تیرے لیے بچھا رہا ہوں اور میری رحمتیں تیرا استقبال کر رہی ہیں. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی کہ خدا کی رحمتیں استقبال کر رہی ہیں. کس کا استقبال کر رہی ہیں؟ اس کا. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ جو شب جمعہ میں نہیں انتقال فرما رہا اس کی رحمتوں میں کمی آ رہی ہے، لیکن خدا نے کچھ چیزوں میں فرق بتایا ہے. تو خدا نے اس چیزوں میں اپنے معیار کا اعلان کر دیا کہ یہ وہ رحمتیں ہیں، یہ بھی خدا کی طرف سے رحمت ہے کہ خدا اگر ہمیں شب جمعہ کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے تو یہ تو خدا کی طرف سے رحمت ہے. اور یہی تو رحمت کا سلسلہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں، بہت توجہ کی ضرورت ہے اس جملے پر. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں، رسول اللہ نے ارشاد فرمائی یہ بات، اور امام جعفر صادق نے اس بات کو نقل فرمایا کہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب میں کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں تو اس کے بچے کی روح کو قبض کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. بہار الانوار کی روایت ہے، وسائل الشیعہ کی روایت ہے. خدا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ خدا اگر کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے بچے کی روح کو قبض کر لیتا ہے. تو یہ اس بات کا اعلان ہوا سامعین محترم کہ کس طریقے سے انسان خدا کی رحمتوں کا اقرار کر رہا ہے. اس لیے کہا گیا کہ اپنے کسی بھی محبت کرنے والے کے اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو جانے پر خدا سے شکوہ نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم خدا کی طرف سے آئے تھے
اور خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر واپس جانا ہے. یہ زندگی ایک امانت ہے اور اس امانت کو ویسے گزارنا ہے جس طرح مولا علی نے کہا ہے, جس طرح رسول خدا نے کہا ہے. تو شاید مرحوم کے والدین میری اس آج کی ان تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی باتیں سن کر یقینی طور پر ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ کس مرتبے پر فائز ہیں. اور ایک بات اور سنتے جائیے, میں نے تو ابھی آپ کے سامنے کہا کہ شب جمعہ یا جمعرات کی ظہر سے جمعے کی ظہر تک جس کا انتقال ہوتا ہے اس پر عذاب قبر اور فشار قبر نہیں ہوتا. ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اگر کسی کا بچہ اس کی زندگی میں موت پا جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے, تو اس شخص پر یعنی کہ اس ماں پر اور اس باپ پر بھی عذاب قبر نہیں ہوتا. اب دیکھیں خدا کی قدرت کتنی بہترین ہے. اب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر کسی کا جوان بچہ یا چھوٹا بچہ مر جائے تو اس پر عذاب قبر نہیں ہوتا, اس پہ فشار قبر نہیں ہوتا, وہ براہ راست جنت میں جاتا ہے جس کا بچہ مر رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے وہ براہ راست جنت میں جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خدا تو وحدہ لا شریک ہے, خدا تو رحم کرنے والا ہے, خدا ظالم نہیں ہے, خدا تو ظالموں کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے اور مظلوموں کی حق کی آواز ہے. جب خدا نے اس کے پھل یعنی کہ اس کی اولاد کو اس کی زندگی میں اٹھا لیا تو ظاہری طور پر ماں باپ کے لیے ایک عذاب ہے, تو خدا اس تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے قبر کے عذاب کو دور کر دیتا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر, صلی اللہ علیہ محمد. تو اب سمجھ میں آیا کہ آپ لوگوں کا کیا مقام ہے, یا جتنے وہ والدین جو مجھے سن رہے ہیں جن کی اولاد ان کے سامنے رخصت ہو گئی ہے, کیا مقام ہے آپ کا. ایک, آپ کو دوزخ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو رسول خدا بشارت دے چکے ہیں. میں نے رسول خدا کی اطیع اللہ و اطیع الرسول, اطاعت کرو اس کی, اللہ کی اور اس کے رسول کی. رسول اللہ بھی بشارت دے چکے ہیں, خدا بھی بشارت دے رہا ہے کہ نہ ان والدین پر عذاب قبر ہوگا اور نہ وہ دوزخی ہوں گے. اور سامعین محترم, احصال ثواب کی مجلس میں یہی باتیں کرنا چاہیے, یہی تذکرہ کرنا چاہیے, کیونکہ میرے چوتھے امام نے فرمایا کہ احصال ثواب کی مجالس میں زیادہ سے زیادہ تذکرہ موت پر کرو, موت پہ زیادہ سے زیادہ تذکرہ کرو. اب گفتگو کو مزید پھیلانا نہیں چاہوں گا. سامعین محترم, جو میرا سرنامہ کلام تھا الذی خلق الموت والحیات, کہ ہم نے موت کو بھی خلق کیا, حیات کو بھی, تو معلوم کیا ہوا, تقریر کا آخری مرحلہ, پہلا مرحلے میں آپ کو ہم نے صبر کی تلقین کی اور بتایا کہ اگر اولاد چلی گئی زندگی میں تو اس پر صبر کیا جائے. تقریر کے دوسرے مرحلے میں ہم نے آپ کی, کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہم نے آپ کی اس منزل کو بتایا کہ کس منزل پر آپ فائز ہوں گے یا وہ والدین فائز ہوں گے کہ جن کی اولاد انتقال فرما گئی ہے. اب تیسری منزل سنتے جائیے, الذی خلق الموت والحیات, کہ ہم نے موت کو بھی خلق کیا, حیات کو بھی خلق کیا. سامعین محترم, ظاہری زندگی میں حیات پہلے ہے, موت بعد میں ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا. یہ وہ جملہ ہے جہاں پر گزشتہ برس میں نے تقریر کو اختتام پذیر کیا تھا, یہیں سے میں اپنی اس مجلس کا بھی اختتام کر رہا ہوں. الذی خلق الموت والحیات, کہ ہم نے موت کو بھی خلق کیا, حیات کو بھی خلق کیا. سامنے محترم, انسان اپنی زندگی میں مرنے کے بعد یعنی کہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو جانے کے بعد انسان مرتا نہیں ہے بلکہ حیات پا جاتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, کہ جو بھی شخص محمد و آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید ہے. ایک تو یہ شہادت کی حیات ہے جو انسان کو مل رہی ہے, ایک وہ حیات ہے کہ جو مرحوم کے رشتہ دار, اس کے محبت کرنے والے, اس کے پیار کرنے والے اس کی قبر میں حیات کا باعث بن رہے ہیں. ایک یہ حیات ہے جو ہم اپنے مرنے والے کو حیات کیسے عطا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مرنے والے کو یہ ایکسس دے دیتا ہے کہ یا تو وہ سال میں ایک دفعہ یا 6 مہینے میں ایک دفعہ
یا مہینے میں ایک دفعہ، یا ہفتے میں ایک دفعہ، یا 2 دن میں ایک دفعہ، یا روزانہ مرنے والے کو اپنے گھر کی زیارت کراتا ہے. الذی خلق الموت والحیات، بہت دقیق مرحلہ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عالم میں، عالم برزخ میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں مرنے والے کو یہ ایکسس، یہ رسائی دے رہا ہوں کہ یا تو وہ روزانہ اپنے گھر والوں کی زیارت کر لے، یا وہ سال میں ایک دفعہ اپنے گھر والوں کی زیارت کر لے، یا وہ اپنے گھر والوں کو دیکھنے سے قاصر رہے. اچھا، کیا یہ زیارت کرنا اس مرنے والے کے ہاتھ میں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا مرنے والا اپنی مرضی سے روزانہ اپنے محبت کرنے والے کو دیکھ سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. اس کا جواب کیا ہے؟ سامنے محترم، مرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار ضرور دیا ہے کہ وہ اپنے محبت کرنے والوں کے گھر جا سکے، لیکن یہ فقط اختیار ہے، وسیلہ بیٹھے ہوئے یہ لوگ ہیں. درست پڑھیے محمد و آل محمد پر. وہ فقط ایک اختیار ہے. وسیلہ یہ ماں باپ ہیں، وسیلہ یہ بھائی ہیں، وسیلہ یہ زوجہ ہے، وسیلہ یہ اولاد ہے، وسیلہ یہ بہن ہے، وسیلہ یہ محبت کرنے والے رشتہ دار ہیں. کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا محبت کرنے والا جو اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو گیا، وہ روزانہ ہمارے گھر آئے اور روزانہ ہمارا گھر آ کر ہمیں دیکھے، تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے کار خیر انجام دیں. ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے نام پر خیرات کریں. ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے نام پر صدقہ دیں. ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے نیک اعمال کو انجام دیں. ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے نام کی قرآن خوانی کروائیں. ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے نام کی مجلس منعقد کریں. ہمیں چاہیے کہ اس کے نام پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں. ہمیں چاہیے کہ اس کے نام پر زیادہ سے زیادہ غریبوں کو کھانا کھلائیں. ہمیں چاہیے کہ اس کے نام پر زیادہ سے زیادہ مساکین کی امداد کریں. ہم جب یہ کوئی بھی نیک عمل انجام کریں گے تو ہمارا چاہنے والا جو اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو گیا ہے، وہ مسکرا کر ہمارے گھر آئے گا اور ہماری خوشیوں کو دیکھے گا. اور آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا قادر ہے. یہ ایکسس اللہ تعالیٰ نے جو اس کو یہ دیا، فقط خوشیاں دیکھنے کے لیے دیا. دیکھیے اس منزل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارا کوئی چاہنے والا موت کی منزل پر پہنچ جاتا ہے اور ہم اس کے لیے کوئی بھی کار خیر انجام دیتے ہیں، تو وہ مرنے والا فقط ہماری خوشیوں کو دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں کون کون سی خوشیاں ہیں، اور جتنی بھی ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، خدا ان سب پریشانیوں کو اس مرنے والے سے پوشیدہ کر دیتا ہے. کیونکہ خدا یہ کہتا ہے کہ جب تمہارے کسی رشتہ دار نے تمہارے لیے نیکیاں بھیج کر تمہیں اپنے گھر میں بلایا، تو خدا فقط تمہیں خوشیاں دکھا رہا ہے اور تمام تر پریشانیوں سے تمہیں اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. کتنا قادر ہے خدا، کتنا رحمان ہے یہ خدا، کتنا رحیم ہے یہ خدا کہ وہ اپنے مرنے والے شخص کی اذیت کا خیال رکھ رہا ہے، لیکن ہم لوگ اپنے مرنے والے کی اذیت کا خیال نہیں رکھتے. ہم لوگ مرنے والے کو اذیت دیتے ہیں. اب کوئی سوال کرے مولانا آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ مرنے والے کو اذیت دیتے ہیں؟ سامعین محترم، فقط مرحوم کے نام کی مجلس عزا کروا دینا، فقط مرحوم کے نام کی قرآن خوانی کروا دینا، فقط مرحوم کے نام پر کھانا کھلا دینا، یہ مرحوم کے لیے بخشش کا باعث فقط یہ چیز نہیں ہے. جملے پہ توجہ کیجئے گا، رسول خدا اس بات کا اعلان کر رہے ہیں. دیکھیے اس مجلس کا ثواب، ہر جس بھی مرحوم کے کو احصال ثواب کے لیے مجلس ہوتی ہے،
اس کا ثواب مرنے والے کو ضرور پہنچتا ہے، لیکن کیا مرنے والے کے تمام واجبات ہم نے ادا کر دیے؟ اگر مرنے والے نے حج نہیں کیا تھا تو کیا اس کے محبت کرنے والوں نے اس کا حج کروا دیا؟ اگر مرنے والے نے نمازیں نہیں پڑھی تھی تو کیا اس کے محبت کرنے والوں نے اس کے لیے قضا نمازیں پڑھوا دی؟ کیا مرنے والے نے اگر روزے نہیں رکھے تھے تو اس کی محبت کرنے والوں نے قضا روزے رکھوا دیے؟ یہ سوال ہے۔ اور الحمدللہ سید ضیاء عباس کے والدین نے یہ تمام عمل کو انجام دے کر خدا کی بارگاہ میں یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے اپنے بیٹے کے تمام واجبات کو ادا کر کر اپنے بیٹے کو تنہا نہیں بھیجا، حج کی نعمت دے کر بھی بھیجا، زیارت کی نعمت بھی دے کر بھیجا، نماز کی نعمت بھی دے کر بھیجا، روزے کی نعمت بھی دے کر بھیجا۔ پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل۔ تو یہ منزل ہے سامعین محترم، خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ والدین۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے وہ تمام تر کا عمل خیر انجام دیں جو ہمارے مرحومین کی بخشش کا باعث بنے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس انداز سے الذی خلق الموت والحیات کا اعلان کریں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہمارے کسی رشتہ دار نے، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے بھائی نے، ہمارے بیٹے نے کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا جو اس کی خدا سے معافی میں رکاوٹ ہے، تو ہم ہر اس عمل کو انجام دیں۔ یہی قرآن کہتا ہے، یہی اہل بیت کہتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس گھرانے سے منسوب کیا۔ ہم ان لوگوں کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جو مر جاتا ہے تو وہ کھاتا بند ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی جس کی امانت تھی اس نے لے لی۔ ہم مانتے ہیں کہ جس کی امانت تھی اس نے لے لی، لیکن ہم تو اہل بیت علیہ السلام کے اس عمل پر بھی، اس آواز پر بھی لبیک کہہ رہے ہیں کہ اپنے مرنے والوں کو بھولو نہیں۔ اور ہم نماز جنازہ میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ یا الہی ہمارا مرنے والے سے رشتہ باقی رکھ بالخیرات، نیکیوں کے ذریعے۔ نیکیاں کیا ہیں؟ نیکیاں یہی ہیں کہ یہ مجلس عزا کروا دی جائے، نیکیاں یہی ہیں کہ غریبوں کی مدد کر دی جائے، نیکیاں یہی ہے کہ صدقہ دے دیا جائے، نیکیاں یہی ہے کہ اس مرحوم یا مرحومہ کے تمام واجبات کو ادا کر دیا جائے۔ اور آخر میں یہ بھی سنتے جائیے گا کہ اگر کسی کا بیٹا مر جاتا ہے اور اس کی زوجہ اور بچے موجود ہیں اور ان کے بچوں کے دادا حیات ہیں، تو اسلام تو یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ اپنے باپ کو اور اپنے دادا کو اپنی ہر چیز میں منصب قرار دو۔ اگر تمہارا باپ تمہارے سامنے انتقال کر گیا تو تم اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھو، بلکہ تمہارا دادا تمہارے باپ کے روپ میں موجود ہے۔ اس لیے اپنے ہر عمل میں اپنے دادا سے مشورہ کر کے خدا کے اس عمل کی پیروی کرو جو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس لیے ہم تو اس دروازے سے منسوب ہیں کہ جو دروازہ اہل بیت کا دروازہ ہے، اور یہ وہ دروازہ ہے جو کہ رحمتیں بھی دے رہا ہے، یہ وہ دروازہ ہے کہ جو کہ نعمتیں بھی دے رہا ہے، یہ وہ دروازہ ہے کہ جس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنی کنیزوں کو کیا پیغام دے رہی ہیں۔ اور جب یہ دروازہ یزید کا دربار بن جاتا ہے تو اس میں علی بیٹی علی بن کر خطاب کر رہی ہوتی ہے۔ اور جب یہ دروازہ یزید کا دربار بن جاتا ہے تو وہاں پر سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پہن کر اپنے بابا کی صدا کو بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ آج مجھے کہا گیا ہے کہ میں اس کے مصائب پڑھوں جو سید الساجدین ہے، جو زین العابدین ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں یہ فرش ادا بچھایا،
اور اس فرش عزا کو ہم منسوب کرتے ہیں مرحوم ضیاء عباس سے. جتنا کار خیر، جتنا ذکر، جتنے قرآن مجید جو نظر و نیاز پڑھی گئی ہے، اس کا ثواب مرحوم کو عطیہ ہو. تو یہ منزل دیکھیے، کیا ہم اس یقین کی منزل پر ہیں کہ آپ کے اور ہمارے ساتھ اس فرش عزا پر سید سجاد بھی بیٹھے ہیں، اس فرش عزا پر جناب زینب بھی بیٹھی ہیں، اس فرش عزا پر جناب سکینہ بھی بیٹھی ہیں، اس فرش عزا پر جناب فاطمہ بھی بیٹھی ہے. اور آپ پوچھیں کوئی دلیل دیجئے، تو جب کسی کے یہاں بیٹے کی شادی تھی تو اس نے جناب سید سجاد کو بلایا تھا اور کہا تھا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، مولا میرے بیٹے کی شادی میں شرکت کریں. تو مولا سجاد نے ایک بات کہی تھی، میں تمہارے بیٹے کی شادی میں ضرور شرکت کروں گا، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ وہاں پر علی اکبر کے مصائب پڑھو گے، وہاں پر علی اکبر کے مصائب پڑھو گے. جیسے ہی مولا اس شادی کے گھرانے پر پہنچے، وہ شخص جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلا نا، دیکھا مولا سجاد دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں. کہا مولا آپ خود کیوں آ گئے؟ مولا میں آپ کو لینے آ رہا تھا. تو مولا نے کیا جواب دیا کہ مولا نے کہا کہ جہاں پر میرے بابا کا ذکر ہو، جہاں پر علی اکبر کا ذکر ہو، جہاں پر میری دادی جناب فاطمہ کا ذکر ہو، وہاں پر ہمیں تمہیں لے کے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم خود بخود آ جاتے ہیں. آپ نے گریہ کیا. یقیناً اس کا سید ضیاء عباس اس وقت جنت کے دروازے سے آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے والدین کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے بھائی اپنی بہن کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے محبت کرنے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جو بھی دنیا میں اس وقت یہ مجلس عزا سن رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہوں گے. اب آپ دیکھیں تعظیم کیا ہے سید سجاد کی. جیسے ہی پڑھنے والے نے سید سجاد مولا کے سامنے مصائب پڑھنا شروع کیے، اب جس کے گھر میں مولا آئے تھے اس نے دیکھا کہ مولا فرش عزا پر نظر نہیں آتے. وہ دوڑتا ہوا کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، صدا بلند کرتا ہے مولا اب نظر نہیں آتے. ایک مرتبہ گھر کے دروازے سے باہر نکلتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ جہاں پر عزادار اپنی نالین اپنی چپلیں اتارتے ہیں وہاں پر سید سجاد گریہ بلند کر رہے ہیں. عزاداروں جب یہ منظر دیکھا تو صاحب خانہ نے کہا مولا 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 آپ اندر تشریف لے کر چلیے، مولا آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ عزاداروں سن سکیں گے، بچوں والے سن سکیں گے. ایک مرتبہ سید سجاد نے جملہ سنا، گریہ کر کے کہا اے چاہنے والے تو نہیں جانتا جہاں پر علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں، جہاں پر حسین کے مصائب پڑھے جائیں وہاں میری دادی فاطمہ آ جاتی ہے. ارے میری دادی فاطمہ میرے پہلو میں بیٹھ کر، میری دادی فاطمہ میرے پہلو میں بیٹھ کر گریہ کر رہی ہے. عزاداروں بہت ملتا ہے، یہ منصب بہت ملتا ہے جناب سید سجاد کا اور بی بی فاطمہ کا، یہ منصب بہت ملتا ہے. آپ پوچھیں گے یہ منصب کیسے ملتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں طالب علم کی حیثیت سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ منصب کیسے ملتا ہے. بھئی دیکھیے کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب رسول خدا اس دنیا سے ظاہری طور پر چلے گئے تو بی بی فاطمہ عصا تھامے، آپ نے جملے پر قدر نہیں کی، بی بی فاطمہ عصا تھامے امام حسن کا ہاتھ پکڑ کر، امام حسین کی انگلی پکڑ کر جنت البقیع چلی جاتی، وہاں پر زور زور سے گریہ کرتی، ہائے میرا بابا ہائے میرا بابا. میں کہوں لکھنے والے آپ نے کیسے لکھ دیا کہ بی بی فاطمہ عصا پکڑ کر؟ کیا بی بی فاطمہ کی عمر 80 برس کی تھی؟ کیا بی بی فاطمہ کی عمر 70 برس کی تھی؟ کیا بی بی فاطمہ کی عمر 60 برس کی تھی؟ مجھے جواب ملے گا اپنی بابا کے گزر جانے کے بعد فقط 75 یا 95 دن کے بعد وہ شہزادی فاطمہ اتنی ضعیف ہو گئی کہ چل نہ سکتی تھی، اپنے ہاتھ سے عصا پکڑ کر جنت البقیع جاتی تھی اور گریہ کرتی تھی. عزاداروں ایک وہ جناب فاطمہ ہیں جو کہ اپنے ہاتھ میں
عصا پکڑ کر گریہ کر رہی ہیں۔ عزادارو یہی ایک سید سجاد ہیں، یہی سید سجاد ہیں کہ جب امام حسین کے صحابی نے سوچا کہ جب یہ قافلہ واپس آیا، اب امام حسین کے صحابی نے سوچا کہ میں ذرا سید سجاد کو تلاش کروں کہ مجھے سید سجاد نظر نہیں آتے۔ اب عزادارو انہوں نے ایک 25 برس کے جوان کو تلاش کرنا چاہا۔ اب ان کو کہیں پر سید سجاد نظر نہیں آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک 70 برس کا ضعیف کھڑا ہے ایک 70 برس کا ضعیف کھڑا ہوا ہے۔ مولا حسین کا وہ صحابی اس 70 برس کے کو جس کو وہ سمجھ رہا تھا یہ 70 برس کا ضعیف کھڑا ہے، اس کے پاس آیا اور آ کر کہا اے شخص آپ مجھے بہت ضعیف معلوم ہوتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے حسین کے جوان سید سجاد کو دیکھا ہے؟ عزادارو ایک مرتبہ یہ سننا تھا۔ اس شخص نے فرمایا اے میرے بابا کے صحابی تو نے مجھے پہچانا نہیں، ارے میں سید سجاد میں ہی سید سجاد ہوں۔ عزادارو جناب فاطمہ سے پوچھا جائے کہ بی بی آپ نے 18 برس کی عمر میں یہ عصا کیوں تھاما، تو بی بی جواب دیں گی کہ میرے شکم میں میرے محسن کو شہید کر دیا، مجھے تازیانہ مارا گیا، ارے میرے سامنے میرے شوہر کی بے حرمتی کی گئی۔ لیکن جب مولا سے سوال کیا گیا مولا یہ جوانی میں بڑھاپا کیوں آ گیا، مولا نے فقط ایک جملہ بولا الشام الشام الشام۔ عزادارو یہ وہی سید سجاد ہے نا، یہ وہی سید سجاد ہیں کہ جب مولا کو ان کے بیٹے نے غسل دیا تو ان کے بیٹے نے چیخ مار کر گریہ کیا۔ عزادارو مولا کے بیٹے نے چیخ مار کر گریہ کیا۔ کسی نے پوچھا مولا آپ نے چیخ مار کر کیوں گریہ کیا؟ عزادارو ایک مرتبہ میرے 5ویں امام نے فرمایا کہ جب میرے بابا کی شہادت کربلا کے 35 برس کے بعد ہوئی، لیکن میرے بابا کی گردن پہ 1 سال تک توق باندھا ہوا تھا۔ میں گریہ اس بات پہ کر رہا ہوں کہ جب میں نے اپنے بابا کو غسل دیا، ارے وہ توق کا زخم آج بھی موجود ہے، وہ توق کا نشان آج بھی موجود ہے۔ عزادارو اس سے پہلے 2 ایسی شخصیات ہیں کہ جن کو غسل دیتے وقت ان کو غسل دینے والوں نے بہت گریہ کیا۔ پہلی شخصیت بی بی فاطمہ کی ہے، آخری جملے، پہلی شخصیت بی بی فاطمہ کی ہے کہ جب ایک مرتبہ مولا علی غسل دے کر باہر آئے تو اس سے پہلے جناب زینب نے مولا علی کی اس چیخ کو سنا کہ جو انہوں نے غسل دیتے وقت کی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بابا آپ نے اونچی آواز میں گریہ کیوں کیا؟ عزادارو ایک مرتبہ مولا علی نے پھر رونا شروع کیا اور کہنے لگے اے زینب تم جانتی ہو کہ جناب فاطمہ کو جو تازیانہ مارا گیا تھا، جو کوڑا مارا گیا تھا، اس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ اور عزادارو آخری جملے، عزادارو وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کو غسل دینے والے گریہ کرتے رہے؟ ارے وہ حسین کی سکینہ۔ ایک مرتبہ سید سجاد اپنی بہن کو غسل دیتے رہے، گریہ کرتے رہے اور کہتے رہے اے سکینہ تجھے پیاسا شہید کیا گیا، تیرے منہ پر تماچوں کو مارا گیا، تیرے رخساروں کو نوچا گیا۔ ایک مرتبہ حسین نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اے سید سجاد میری امانت مجھے واپس دے دو، ہائے میری بیٹی سکینہ، ہائے میرا بیٹا سید سجاد۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا الہی ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہی جو بھی ذکر پڑھا گیا ہے، جو بھی فضائل و مصائب بیان کی گئے ہیں، جو بھی درود پڑھے گئے ہیں، جو بھی کلام پاک پڑھا گیا ہے، جو بھی نظر و نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے، اس کا ثواب پنجتن پاک 12 امام 4 معصومین اور شہدائے کربلا کے سائے سے ہوتا ہوا سید ضیاء عباس ورلڈ ڈاکٹر محمد الیاس کی روح کو عطا فرما۔ یا الہی ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے۔ یا الہی ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، خاص طور پر ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا الہی
جو بھی نیک عمل ہم یہاں سے انجام دے رہے ہیں اس کا ثواب سید ضیاء عباس کی روح کو احسان فرما. یا الہی ہمارے تمام مرحومین کی روح کو احسان فرما. جو لوگ یہاں پر موجود ہیں اور جو لوگ اس وقت یہ مجلس اعضاء انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں ان کے تمام مرحومین کو اس کا احسان فرما. یا الہی امام زمانہ کے ظہور میں تعاجیل فرما, ہمیں امام زمانہ کے جانثاروں میں شامل فرما. اور آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے گا. سید ضیاء عباس ورلڈ ڈاکٹر محمد الیاس اور اپنے تمام مرحومین کو شامل کر کے الفاتحہ. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل